حالت حیض میں ناخن کاٹنے کا حکم، رات میں ناخن کاٹنا اور رات میں جھاڑو دینا شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ نیز حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بنت سراج لکھنؤ سے۔ رات میں ناخن کاٹنا، رات میں جھاڑو دینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ناخن جب بڑھ جائیں کاٹ دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ جب گھر میں ڈسٹ ہو اور گرد و غبار ہو جھاڑو دے دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کوئی دعا فرض غسل کے لیے۔ مفتی صاحب عاملوں کے پاس جانا کیسا ہے؟ تو بتا، بہت دفعہ بتا چکا ہوں، کیوں مجھے چھیڑتے ہو عاملوں کے بارے میں؟ عامل سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل الجھتے ہیں۔ اور خواتین تو بہت بے وقوف بنتی ہیں عاملوں کے پاس، زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں زندگیاں۔ ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے، وقتی فائدہ ہوتا ہے وقتی طور پر، اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور وقتی فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو نقصان بھی انہی کو ہوتا ہے، پھر فائدہ بھی انہی کو۔ آپ دماغ سے نکال دو تو نہ آپ کو نقصان ہوگا، یہ ذہن سے نکال دے کہ عاملوں کے پاس کچھ ملے گا آپ کو۔ اور عامل چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے خلیفہ ہو، چاہے تبلیغ والا ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ مسمرزم کے ماہر ہوتے ہیں، کچھ شعبدے بازیاں دکھا دیتے ہیں، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، میں ریونڈ میں مقیم ہوں، عامل ہوں، میں نے کہا اب نکل لے یہاں سے پتلی گلی سے، ریونڈ میں مقیم ہے، عامل ہے۔ اب جب عامل بول دیا تو مزید تحقیق کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہے نا، لاہور میں ایک عامل مجھ سے ملنے کے لیے آیا، ہم لوگ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تعارف، میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عملیات کرتا ہوں، جن چڑیل بھوت بھگاتا ہوں۔ مجھے غصہ اس پر آیا کہ ساری دنیا کو جیسے میرے بارے میں پتا ہے کہ میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں، اسی طرح ساری دنیا کو پتا ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، تو اپنا کوئی اور تعارف کروا دیتے آپ، نہ بتاتے کہ میں عامل ہوں۔ اپنی بےزتی کرانے کا بعض لوگوں کو خود سے شوق ہوتا ہے، یہ ایسے جیسے ایس ایچ او کے ساتھ پاس جا کے آپ کہہ رہے ہیں، ایس ایچ او پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں چور ہوں۔ ایس ایچ او بولے گا مجھے کیوں بتا ہے چور ہوں، یار کچھ اور بول دیتا تو اب میں تجھے گرفتار نہ کروں تو یہ تو میری بے عزتی ہے۔ تو جب بھی کوئی چاہتا ہے نا کہ مفتی صاحب میری عزت کریں، تو یہ نہ بولا کرے کہ میں جن اتارتا ہوں، عملیات کا کام کرتا ہوں، تو پھر وہ اپنی بے عزتی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو جب اس نے بولا کہ میں عامل ہوں، میں نے کہا یہ تو سارا ڈرامے بازی ہے۔ مجھے غصہ بھی آ گیا کہ اتنی عزت سے تعارف کروا رہے ہیں عامل ہوں تو میں نے کہا تو ڈرامے بازی ہے۔ کہہ رہے ڈرامے بازی حضرت، واقعی میں جہاں جاتا ہوں وہاں جنات ہوتے۔ میں نے کہا ہوتے ہی تمہاری وجہ سے ہیں، تم نہیں جاؤ گے تو نہیں آئیں گے وہاں جنات۔ انگریزوں پہ آتے ہیں جنات؟ نہیں آتے۔ پتہ ہے ان انگریزوں پہ آتے ہیں جو پادریوں کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، جن پادریوں میں بھی ایسے ڈرامے باز بہت ہیں، عیسائیوں میں نا، کہ جن اتارتے ہیں، روحانی عملیات کرتے ہیں، تو جو ان کے پاس جاتے ہیں ان پہ جن چڑیل بھوت بھی آتے ہیں۔ اور جو گورا لیب میں ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی پڑھائی میں لگا ہوا ہے، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بزنس میں لگے، ان پہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ سارا شروع سے ہی حساب کتاب ہی یہ عاملوں نے سارا خراب کیا ہوا ہے۔ ان کے بالکل لفٹ نہ کرائیں، کوئی بیماری آ رہی ہے فوراً نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ فوراً نفسیاتی ڈاکٹر، کیونکہ دماغی بیماریاں نا نفسیاتی ڈاکٹر پہلے مرحلے میں کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ وہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جن چڑیل بھوت پہ ڈال کے نا اس کو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹر سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا کرو، بالفرض اگر کوئی جن ہوگا بھی تو بھاگ جائے گا، نہیں تو بیگم کو بتاؤ جن آیا ہوا ہے، بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ جن کی بیگم کو بتاؤ، آپ کی بیگم سے نہیں ڈرے گا، جن اپنی بیگم سے ڈرے گا۔ میری ماں والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کی اکثر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، جب بھی میں ان سے نمازیں ادا کرنے کا کہتا ہوں وہ بولتی ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یار نماز کسی قیمت پہ قضا کرنا جائز نہیں ہے، کتنی بھی طبیعت خراب ہو جائے۔ اللہ نے طریقہ آسان رکھ دیا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، صرف گردن کے اشارے سے۔ تو نماز قضا کرنے کا اسلام میں کانسیپٹ ہے ہی نہیں، یہ جب واجب ہوئی تو بس ہمیشہ کے لیے ہو گئی، چھٹی ہے ہی نہیں اس میں، سوائے خواتین کو جو مینسز کے ایام میں اللہ نے یہ نفاس کا خون جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے وہ ناپاک حالت میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کنڈیشن میں نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس کو لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے۔ اسلام اور کفر کا جو فرق ہے نا وہ نماز کا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہو، صرف یہی بدعت ہے یہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں، باقی دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمان ہوگا تو عرب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نماز چھوڑ دیں۔ تو یہ ہمارے یہاں کی ایک بدعت ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے افغانی بھی نہیں چھوڑتے، افغانستان میں وہ بھی سب پڑھتے ہیں نماز۔ تو یہ جو ہے نا اس کو سیریس لینا چاہیے، نماز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ تو والدہ کو محبت سے سمجھائیں، اور کیا ہے، اس کو کوئی فدیہ نہیں ہے، جب جان کر نماز چھوڑ رہی تو قضا کرنی پڑے گی۔
हाउ टू गो इन जन्ना, काइंडली एक्सप्लेन इन डिटेल। भाई डिटेल में एक्सप्लेन तो पूरा 1.5 घंटे का बयान ये पूरा इसी पे तो चल रहा था, पूरे 2-2 घंटे के मेरे बयान इसी पे तो हो रहे होते हैं। नजरिया भी ठीक कर लो, अमल भी ठीक कर लो तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। 2 चीजें चाहिए, कुरान ने कहा है वमन अरादल आखिरा वसआ लहा साया वहुवा मुमिन। 4 शर्तें बयान की हैं जो असल में 2 ही हैं, लेकिन जब डिटेल में आपने पूछा ना तो 4 शर्तें। नंबर 1 मन अरादल आखिरा, हर अमल में नियत अल्लाह को राजी करना। हर अमल में नियत क्या हो, अल्लाह को राजी। वसा, और फिर अमल भी हो, कोशिश भी हो। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, ना नमाज पढ़ रहा है, ना ज़कात दे रहा है, ना रोजा रख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो वसा कोशिश भी करे। नंबर 3 वसा लहा साया, कोशिश भी वो जो अल्लाह ने बताई है। अख्पल तरीके से अपनी कोशिश करेगा वो नहीं, यानी जिस चीज को अल्लाह ने कहा ये करो वो करे, जिस चीज को अल्लाह ने कहा नहीं करो वो ना करे। अपनी तरफ से आप उल्टे लटक जाओ। जैसे मैंने बयान में कहा ना कि हिंदू एतराज कर रहा है कि ये मौलवी लोग तो देखो शादियां भी कर रहे हैं, गाड़ियों में घूम भी रहे हैं, तो अब वो चाह रहा है कि हम शादियां भी छोड़ दें, गाड़ी में के बजाय हम गधे पे आ जाएं। तो ये कोशिश तो होगी, लेकिन ये आपकी बनाई हुई कोशिश है, इससे अल्लाह खुश नहीं होगा। मेरा दिल चाह रहा है जलेबी खाने का, मैं जलेबी छोड़ दूं अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह कहेगा मैंने कब कहा मैं जलेबी छोड़ने से खुश होता हूं। हाँ, सेहत के लिए छोड़ दे एक अलग बात है। ये मेरा खरबूजा खाने को दिल चाह रहा है, मैं कहूं मैं अल्लाह के लिए खरबूजा छोड़ दूंगा तो अल्लाह खुश होगा? अल्लाह कहे मैंने खरबूजे पैदा तुम्हारे लिए किए हैं तो क्यों छोड़ रहा है भाई तू? मैं कहूं मैं मेरा अनार खाने का दिल चाह रहा है, मैं अनार नहीं खाऊंगा, अल्लाह खुश होगा? होगा खुश अल्लाह? अल्लाह कहेगा मैंने कब कहा कि भाई मैं अनार छोड़ने से खुश होता हूं। मेरा पराठा खाने का दिल चाह रहा है, मैं छोड़ दूं पराठा अल्लाह की रजा के लिए, तो ये अपनी भलाई भी कोशिश होगी, इससे अल्लाह खुश। तभी तो जो लोग इफ्तार में देर करते हैं गुनाह मिलता है उनको, इसलिए कि अल्लाह ने पाबंदी लगाई थी सूरज गुरूब होने तक, वो पाबंदी हट गई है। अब तू जो देर कर रहा है ये तेरा अपना हेडेक है। क्यों कर रहा है भाई तू ये समझ रहा है कि मैं लंबा रोजा रखूंगा अल्लाह खुश होगा? ना 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 ना, अब रोजा खत्म हो गया तो अब अल्लाह खाने से खुश होगा, इज्तिनाब करने से खुश नहीं होगा। समझते हो कि नहीं समझते? और मैं तो इसलिए भुगता हुआ हूं कि जब बार बार शादी का टॉपिक आ रहा है, ख्वातीन भी बयान सुनने आई भी, अल्लाह माफ फरमाए, क्या करें, तो इस्तिगफार कर लेंगे फिर बैठ के। मैं जब कर रहा था ना तो मुझे सबसे ज्यादा ताने पता है क्या मिल रहे थे? अय्याशी के, दूसरी शादी कर रहे हैं, अय्याशी अय्याशी अय्याशी, इतने मैं लोगों को समझाता था एक्चुअली देखें बेवा औरतें इतनी ज्यादा हैं, एक्चुअली तलाक याफ्ता इतनी, मैं समझा के थक गया, किसी की खोपड़ी में बात नहीं आई। परसों एक खातून मिली है मुझसे परसों, और मुझे देखकर इतना ज्यादा वो एक्साइटेड हो रही थी, बहुत ज्यादा, जैसे पता नहीं कोई क्या, यानी मैंने कहा इनको क्या हो गया इतना खुश हो रही हैं। स्कार्फ में थी वो और भागती हुई आई, मुफ्ती साहब आपकी तस्वीर लेनी, अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी आप तो। मैं खड़ा हो गया वहां, मैंने कहा बहुत बेचारी जज्बात में हुई भी है। उसने कैमरे से तस्वीर ली, अपने शौहर को भेज दी। मैं चला गया आगे, बड़ी खुश थी ना, मैं आपके बयान सुनती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप नजर आ गए, ऐसे तस्वीर खींची तो जो है ना वो, फिर मैं अपना काम निपटा के आ रहा हूँ, फिर रास्ते में खड़ी भी है, अरे मुफ्ती साहब मैं क्या बताऊं। मैंने कहा खैरियत क्या हो? कह रही भाई मैं तलाक याफ्ता हूँ, मेरी शादी की उम्मीदें खत्म हो गई थी, आपका बयान मेरे शौहर ने सुन के मुझसे दूसरी शादी की है और मुझे बड़ा अच्छा मियाँ मिल गया, और मैंने ये तस्वीर अपने मियाँ को भेजी है, उस मियाँ ने भी जवाब रिप्लाई किया है, व्हाट्सएप पे भेजा है, मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करो कि जो है ना मैंने उनका बयान सुन के 2 शादियां की हैं। तो उस मियाँ का तो फायदा हुआ ना, इस खातून का कितना हो गया कि नहीं हो गया? ठिकाना मिल गया बेचारी को यार, अच्छा मियाँ मिल गया। अच्छा मैं ये बता दूं, अच्छा ज्यादातर 4 शादियों वाले फ्रॉडी हैं, ये जहन में रखना। कभी मेरे बयान सुन के ना मुतासिर ना हो जाना कि इस आदमी की 4 बीवियां तो बहुत नेक है। ये आमिल रूहानी ज्यादातर 4 शादियां कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? ये जो रूहानी टोपी ड्रामे है ना, जो जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले लोग हैं, इनमें से अक्सर की 4-4 बीवियां हैं। तो इससे लोग मुतासिर हो जाते हैं कि यार देखो हजरत ने मुफ्ती सारिक मसूद साहब की तरगीब पर अमल किया। ओ भाई मैं इन लोगों को तरगीब देता ही नहीं हूं। मैं जितने 4 शादियों वाले मिले हैं ना मुझसे, चंद अच्छे हैं, सारे फ्रॉडी नहीं है। ज्यादातर ये 2 नंबर लोग ये काम कर रहे हैं। ये आमिल लोग क्या करते हैं, लड़कियों को पटा के ना जिन चुड़ैल भूत के चक्कर में ना उनको अपनी अकीदत उनके दिल में बैठाएंगे। देखो शादी तो लड़की से ही होती है, पटाए बगैर करो तमीज से, जैसे होता है। ये पटाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं उनको ये शो करते हैं हम रूहानियात, सिफलियात, तिल्स्मियात और ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, इनके बाप को भी इनका मतलब खुद भी नहीं पता होगा। तिल्स्मियात क्या वो मेरे पास वो है, और सिफलियात और अमलियात और फलीदे और पलीदे और हमजाद और मुवक्किल, जिसकी ना सर ना पैर, ऐसे टर्म्स इन्होंने याद की भी हैं। सकर, हिसार, ये कुछ टर्म्स आप लोग भी याद कर लो और कुछ डिक्शनरी से 2-4 और देख लो, लोग समझेंगे
बस हजरत बहुत ही कोई ऊपर की चीजें हमारी समझ से बाला था। ऐसी बात करोगे ना जो लोगों की मेंटल लेवल के नीचे होगी तो लोग कहेंगे तो लॉजिक की बात कर रहा है, ये तो या तो कोई डॉक्टर है या कोई साइंटिस्ट है या कोई आम आदमी हमारी तरह का इंसान है। तो डॉक्टर तो बहुत है, बात हमेशा वो करो जो खोपड़ी से ऊपर की हो। उस पे लोग कहते हैं यार उलूम उलूम, ये क्या है भाई? उलूम है भाई। एक लफ्ज भी हजरत की हमारी समझ में नहीं आता हजरत की बातों का, तो इसका मतलब ये उलूम है। उलूम, वो उलूम के चक्कर में 4 लड़कियों को फंसा देते हैं। वो लड़की अकीदत में कि यार हजरत पहुंचे हुए हैं। मैं जानता हूं इतनी अच्छी खानदान की लड़कियां ऐसे कलोटे भंगी चमारों जैसे आमिलों की बीवी बनी है। एक खातून को तो एक आमिल ने जब जिंदगी बर्बाद की ना, मेरे पास केस आया तो मैंने कहा आप तो इतने ऊंचे खानदान की, इतना एजुकेटेड फैमिली, इस किससे फ्रॉडी के चक्कर में किधर लग गई आप? उसने बताया मेरी जब रुखसती हो रही थी मेरे भाई फूट फूट के रो रहे थे, किधर जा रही है तू? ये हमारे स्टैंडर्ड का बंदा नहीं है। कह रही है लेकिन उसने ऐसा मेरे ऊपर मिसमरिज्म किया था ना, ऐसा दिमाग को कैप्चर किया उसने। ये कैप्चर करते हैं दिमाग को, ये अमल होता है जिससे दिमाग काबू में आ जाता है। तो ऐसा मिसमरिज्म किया था कि मैं पागल हो गई थी बस, और खुदकुशी की दम किया। भाई आजिज आ गया। अच्छी खासी एजुकेटेड फैमिली थी गुलशन इकबाल की, पढ़े लिखे लोग थे। कह रही मैं पागल, मेरे भाई भी पागल हो गए, मजबूरन उन्होंने दे दी कि यार क्या करें, रुकी। और उसकी पहले से कम वक्त की 2 और थी। तो ऐसे ये लोग जो करते हैं ना 4 शादियां, तो मुझे आके बता भी रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब मैंने 4 की है। मुझे अब खून के आंसू रोने का दिल करता है कि कमबख्त जिसको तो 1 भी नहीं करनी चाहिए थी, ये काम पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, अच्छे खानदानों के लोग, शरीफ शुरफा लोग करें तो फिर इसकी बरकतें नजर आएंगी। ये इन लोगों के लिए ना छोड़ो, आमिलों के लिए। ये लड़कियों को पटाते हैं, मैं नहीं कह रहा सारे आमिल लड़कियों को पटाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से नहीं भी पटाते होंगे, लेकिन उनमें दूसरी खराबियां होती हैं, मैं सब पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इनमें मेजॉरिटी ये काम कर रही होती है क्योंकि इसमें तकवा लिल्लाहियत तो खत्म, बस ये ड्रामेबाजी चल रही है। तो आमिल झूठ बोले बगैर बन नहीं सकता, ये ज़हन में रखना। इनको इतना झूठ बोलना पड़ता है कि ये मजबूरी है इन बेचारों की। तो इसलिए ये झूठ बोल के फिर लड़कियां भी फंसाते हैं फिर बहुत, तो उनकी जिंदगियां तबाह होती हैं। कुछ खुश रह लेती हैं क्योंकि पैसा फिर इधर उधर का बहुत आ रहा होता है इनके पास। तो कभी भी इनसे मुतासिर ना हो। समझते हो कि नहीं समझते? तो वो बंदा सही बंदा था, जो खातून मुझसे मिली ना, और उन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने कहा कि आपके बयान सुन के मुझे एक अच्छा मियाँ मिल गया। वो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, जो सही अच्छे लोग हैं, जो बाकायदा घर रखने के लिए, बीवी को इज्जत मोहब्बत देने के लिए, घर बसाने के लिए शादी करने वाले लोग हैं, वो इतने शरीफ हैं। वो कहते हैं ये काम ही ठीक नहीं है, वो करते ही नहीं है, ठीक है ना। कहते हैं हम बीवी के आंसू नहीं देख सकते तो हम कैसे करेंगे? तो जब वो नहीं करेंगे तो फिर ये महंजू ये करते हैं। फिर 4 शादियां बदनाम भी होती हैं, 2 शादियां बदनाम होती हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आए मेरे पास, मैंने उनसे कहा कि आप ना करो भाई, क्यों नीयतें ठीक नहीं है उनकी, तो वो तलाकें दे देते हैं। बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं इस क्योंकि बयान जब जाना शुरू हुआ ना, तो बहुत से लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया है। अब गलत फायदा उठा रहे हैं, इस चक्कर में मैं बोलना छोड़ दूं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरत सोसाइटी को बहरहाल है। तो वो खातून तलाक याफ्ता मिली, इतना खुश थी, कह रही मुझे आपके बयान की वजह से मुझे एक अच्छा मियाँ मिल गया। और ये एक वाकया नहीं है, ऐसे पहले बहुत से वाकयात हो चुके हैं। बीच रोड पे खातून ने गाड़ी रोक के उतरी थी मेरा शुक्रिया अदा करने। बीच रोड पे जाते हुए ड्राइविंग कर रही थी कि नजर पड़ी, एकदम गाड़ी रोकी, उतर के शुक्रिया अदा किया। वो अपने शौहर की पता नहीं तीसरी वाइफ थी। ऐसी मेरे भाई हजारों लाखों हैं जिनको मियाँ टाइप की कोई चीज नहीं मिल रही। आप कह सकते हो मिल रही होती, उनके स्टैंडर्ड की नहीं मिल रही होती। अब औरत को तलाक हुई है या बेवा हुई है तो उसका एक स्टैंडर्ड भी तो है ना। लोग कहते हैं जी रिश्ते बहुत हैं, कर क्यों नहीं लेती? भाई स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं है। एक डॉक्टर लड़की 8वीं पास से नहीं कर सकती शादी, ये नामुमकिन है। आप अपनी बेटियों बहनों को सामने रख के सोचो ना। नहीं आई मेरा ख्याल बात। लोग कहते हैं जी गरीबों से कर ले, आप कर लो अपनी बेटी बहन की शादी गरीब से। इंसान चाहता है मैंने जिस स्टैंडर्ड में अपनी बेटियों को रखा है ससुराल में, उतना बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा कम हो, लेकिन कुछ तो हो ना। आप उसको एयर कंडीशन रूम में सुला रहे हो, आप उसको पिज्जे बर्गर खिला रहे हो। शादी आप ऐसी लड़की से करोगे जो उसको मसूर की दाल भी नहीं खिला, ऐसे लड़के से करोगे जो मसूर की दाल भी नहीं खिला सकता। तो जी ये कुर्बानी आप कैसे अपनी बच्चियों से दिलवा सकते हो? तो कुछ बातें ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती, वो कहने की हद तक होती हैं, लेकिन लड़की को उसका कुफू चाहिए, हम पल्ला चाहिए, जोड़ का रिश्ता चाहिए। हमारे एक जानने वाले बहुत मालदार थे, जब उनकी डेथ हुई है ना, तो उनकी वाइफ के लिए दूसरी शादी के लिए पैगाम आया। अब जिसने पैगाम भेजा, मैंने उनसे कहा कि ये जो खातून थी ना, इनके शौहर
آج کی حساب سے وہ تو اس زمانے میں تو وہ بنتی تھی 1 لاکھ روپے پاکٹ منی، آج کے حساب سے وہ 1 لاکھ کم از کم 10 لاکھ روپے ہوں گے، بہت پرانی بات ہے۔ میں نے کہا ان کی صرف پاکٹ منی 10 لاکھ روپے تھی، تو افورڈ کر لے گا؟ اس نے کہا نہیں بھائی 10 لاکھ تو میں نے خواب میں بھی، وہ لڑکی نے انکار کر دیا تھا ان کے رشتے کا نا، تو کہنے لگے مفتی صاحب تو آپ کہتے ہو دوسری شادی، میں تو کر رہا ہوں، اب لڑکیوں کے نخرے اتنے ہو گئے ہیں، ان کے الفاظ تھے لڑکیوں کے نخرے۔ میں نے کہا کیوں نہیں نخرے کرے گی بھائی، پہلا میاں اتنا مالدار آدمی تھا، وہ 10 لاکھ تو صرف پاکٹ منی دیتا تھا، یعنی آج کے حساب سے اس وقت تو 1 لاکھ روپے دے رہے تھے، تو کوئی تو اسٹینڈرڈ ہوگا نا، وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگی؟ تو اس کا حل یہ نہیں کہ کوئی بھی بھیج دے پیغام، اس کا حل یہ ہے کہ اسی کے ریلیٹیو، اسی برادری کے جو تاجر ہیں، اس کے کزن ہو گئے، اس کا سگا بھائی ہو گیا، یا اسی کے جو اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں اسی علاقے کے، وہ فوراً نکاح کا پیغام بھیجے، پھر کیوں نہیں کرے گی وہ شادی؟ تو بیوہ اب تک بیٹھی ہوئی ہے، وہ کئی سال ہو گئے اس، تو اسٹینڈرڈ کا عورت چاہتی ہے کہاں شادی ہو اس کی، منہ سے بول لیں اسٹینڈرڈ کا ہونا، تو یہ سب لوگ جب کریں گے تو ہر ایک کو اس کے اسٹینڈرڈ کا ملے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور ایک واقعہ سناؤ آپ کو بہت مزہ آئے گا، یہ نام سے جانے دے کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بندہ آیا میرے پاس جب میں رابی پیرزادہ سے نہیں ملا تھا لاہور میں، رابی پیرزادہ نام ہے نا، رابعہ پیرزادہ، وہ جو ایکٹر تھی پہلے، پھر توبہ کر لی انہوں نے، دیندار بن گئی۔ لاہور میں میری ملاقات ہوئی، میں جب آیا تو عثمان نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ملنا چاہ رہا ہے آپ سے۔ اچھا، بندے کے میرا شکل کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے اس کا، لیکن بات ہی ایسی ہو گئی، بندہ بلیک اتنا کہ شاید اندھیرے میں نظر نہ آئے، وہ بات اس نے ایسی کی نا، آپ دیکھو باریک، نہ ایجوکیشن، کچھ بھی نہیں۔ اچھا اب کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم سے تو اچھا ہی ہوگا، ہماری یعنی اعمال کے لحاظ سے ہم سے اچھا ہی ہوگا، میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہوگا، وہ ملنا چاہ رہا ہے، میں ایک دفعہ مل لیا، پھر دوبارہ پر عثمان نے بتایا کہ میں نے کہا اس سے پوچھو اس کو کام کیا ہے، کیوں بار بار مل رہے؟ کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ میں رابی پیرزادہ کے لیے مجھے میرا نکاح کا پیغام آپ کے ذریعے بھجوانا چاہتا، میری وہاں شادی کرا دیں۔ میں نے کہا بھائی اس کو بولو مجھے نہیں پتا وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے، ہو سکتا ہے میرڈ ہو، مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں آپ کا پیغام، میں نے کہا کوئی ڈیزائننگ آپس میں میں نے کہا آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا، ریپیئرنگ سے آپ اس کے قابل نہیں بنو گے، ریپیئرنگ سے نہیں، ریپیئرنگ بھی ہوگی نا، بیوٹی پارلر میں کتنی بھی ریپیئرنگ، تیزاب سے نہا لو آپ۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کو نا اس کو ان کو بتاؤ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ، اور جو عام مشینیں ہوتی ہیں کھل کے جوڑ جاتی ہیں، انسانی دوا کھل گیا نا جوڑتا نہیں، ریپیئرنگ والا میں نے کہا حساب کتاب نہیں ہے، تیزاب سے نہا لو شاید کچھ۔ تو میں نے کہا یار کچھ جوڑ کی بات کر رہے یار، کچھ بیچارہ تھا بھی غریب، مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا، اور آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں، غیبت بھی نہیں ہے، کسی کو کیا پتا، قصہ بھی اس وقت کا ہے جب میں وہاں ملاقات کر کے آیا تھا۔ تو اب وہ کہے کہ یار دیکھو رابی پیرزادہ میں اتنا تکبر ہے، میں بھی تو مسلمان ہوں، میں نے پیغام بھیجا، تو یہ بات صحیح ہوگی؟ بھائی اسلام نے کہا ہے کہ جہاں بھی نکاح ہو لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہونا چاہیے، تبھی زندگی اچھی اور کامیاب گزرتی ہے، ورنہ گزرتی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو میں نے بتایا نا طلاق یافتہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا، وجہ کیا کہ ان کو ان کے اسٹینڈرڈ کا رشتہ مل گیا، تب بھی شکریہ ادا کیا، خوش زندگی گزر رہی ہے، ورنہ وہ کہتی مجھے پھنسوا دیا دوسری کے چکر میں یہ کہتی نا۔ تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں۔ ایک دفعہ ایک مین یعنی بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا، ایک خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں، میرے بچے بھی میرے شوہر نے رکھ لیے اور مجھے زندگی مل گئی۔ یہ اتنا اس طرح کی سینکڑوں خواتین ہیں جو اب نکاح سے مایوس ہو چکی ہیں ہماری سوسائٹی میں، ان کو ٹھکانے لگانے کا، ان کو عزت کی زندگی دینے کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو ہم اس لیے پاگل ہوئے ہم چیخ رہے اس پہ، ہمیں ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، میری تو 4 ہو گئی ہیں، پہلے تو لوگ کہتے شاید اپنی کے چکر میں ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار، ہم تو دکھڑا رو رہے ہیں، ہم مردوں کو عیاشی پہ نہیں ڈال رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھکانہ ملے۔ ہاں تو یہ میرا پہلے بھی فلسفہ تھا، تو میں لوگوں کو بتاتا تھا، لوگوں کو مانتے ہی نہیں تھے، بس یہی کہ عیاشی عیاشی۔ پھر میں نے کہا ان لوگوں کو سمجھانے سے بات، میں نے کہا ہاں عیاشی کر رہا ہوں۔ پھر لوگ آتے تھے نا کیوں کر رہے ہو شادی مجھ سے، میں نے کہا عیاشی کا دل چاہ رہا ہے میرا۔ کہہ رہے کیا مطلب آپ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں نا، بھیک مانگ آپ کے خرچے پہ کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے عیاشی کرنے کا، تو حرام عیاشی تھوڑی حلال ہے، تو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جب یہ کہتا تھا نا پھر چپ ہو جاتے تھے پھر کیا ہو جاتے تھے، پھر میں لوگوں کو میں کہتا یار میں اگر نہاری کھاتا ہوں اپنے خرچے پہ، آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، میں اگر برگر کھا رہا ہوں آپ کو اس کے، تو میں ایک اور شادی کر رہا ہوں تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟
تو ایسے فضول باتیں ہیں. تو اس لیے لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کر رہے ہو نا, لوگ اعتراض کر رہے ہیں ٹھرکی ہے, عیاشی ہے, کہ بھائی ہے یار, کہ ہم تو ہے بھائی, ہمیں تو شوق ہے عیاشی کرنے کا. تو اگر کوئی حرام ہے تو بتاؤ, پھر ہم نہیں کریں گے. اگر حلال ہے تو بھائی ہمیں تو اللہ نے کیا کہا, اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے. اور قرآن نے کیا کہا ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا, وہ برگر نہیں بنایا, وہ پیزا نہیں بنایا, وہ لڈو نہیں بنایا, وہ جلیبی نہیں ہے, وہ گاڑیاں نہیں ہیں, وہ بنگلے نہیں ہیں. اللہ نے مرد کے لیے, یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ لگ رہا ہے جوان ہے ماشاءاللہ, حضرت بے ادبی معاف. تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے, وہ کس کو بنایا ہے, عورت کو بنایا ہے. ہاں, اس کو ذلیل مت کرو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو, اس کی ذمہ داری لو, اس کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ, اس کے بچوں کی کفالت کرو, اس کے باپ کو اپنا باپ بناؤ, اس کی ماں کو اپنی ماں بناؤ. فادر ان لا, مدر ان لا, برادر ان لا اور سسٹر ان لا, یہ سارے ان لاز آ جاتے ہیں نا جہیز میں. کیا خیال ہے, گرل فرینڈ سے کچھ بھی نہیں آتا. ہمیں جہیز بھی یہی ملا ہے, وہ والا جہیز تو ہمیں وہ ملا بھی نہیں. سالے میرے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے سب کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. تو سسرز ہیں, ساسز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ میاں نے کہا, تو بھائی اگر لوگ تنگ کیا کریں نا, بولے ہاں بھائی ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں یاشی کرنے جاؤ ایسی کی تیسی. تو میں یہ کہہ رہا تھا, قرآن میں اللہ نے کیا کہا, حب الشہوات من النساء, سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہم نے تمہارے لیے کس کو بنایا ہے, عورت کو بنایا ہے. تو وہ ناجائز بھی ہے, وہ جائز بھی ہے. ناجائز عذاب ہے اور جائز کیا ہے, برکت ہے, رحمت ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل, انہوں نے نکاح کیا. ابھی میں نے بیان میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا نا, اللہ کو کتنے محبوب تھے موسیٰ کلیم اللہ. میں نے بتایا نا بیان میں, بار بار اللہ پروناؤن کی جگہ موسیٰ کا نام لے رہے ہیں, لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین گئے تو وہ جو لڑکی آئی, اس کے والد نے ایک دفعہ آفر کی کہ میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, 10 سال بکریاں چرانی پڑیں گی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابے بھائی 10 سال بکریاں چراؤ پھر ایک عدد بیوی, میں دنیا سے مجھے بالکل بھی لگاؤ نہیں, مجھے نہیں کرنی یا عیاشی, میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا, اللہ اللہ کروں گا. نہ, موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا, ذالک بینی و بینک, ہاتھ بڑھائے, میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, مجھے بیوی چاہیے, 10 سال بکریاں چرانے پر کیا ہوں میں راضی. فوراً قبول کر لیا. اس لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے نا نکاح, کہ کلیم اللہ نے 10 سال مہر میں بکریاں چرائی ہیں, اتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیے ہیں. بائبل میں ہے کہ 4 بیویاں موسیٰ علیہ السلام کی تھیں, تو کلیم اللہ کتنی شادیاں کر رہے ہیں, 4 شادیاں کر رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کیا تکلف کی پھر ضرورت ہے بھائی, ہم کون ان سے زیادہ نیک ہیں کیا. اور سب سے بڑی بات تو ہمارے پیغمبر کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بمشکل کھانا کھاتے تھے آپ کا گھر دیکھو کیسا تھا, جس بستر پہ سوتے تھے کوئی گدا نہیں تھا. حضرت عمر ایک دفعہ آپ کے گھر گئے تو کھجور کی چٹائی کے نشانات جسم پہ پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے, اسی میں پینا بھی ہے, اسی میں کھانا بھی ہے, کوئی برتنوں کا ڈنر سیٹ گھر میں موجود نہیں تھا. 40 دن گھر میں چولہا جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس کو پکائے. کھجور پانی پہ 40 دن گزارا ہو رہا ہے. یہ تو دنیا میں آپ نے رکھی ہے. ایک دفعہ آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا ہدیے میں, سارا اسی وقت صدقہ کر دیا. بھوک سے حالت بعض دفعہ یہ ہو جاتی کہ آپ گھر سے نکلتے, یہ حالت ہو جاتی بھوک سے. بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں ایٹ اے ٹائم, 9. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اتنے دلائل کے بعد بھی کوئی بولے کہ نہیں تو پھر ڈھیٹ آدمی ہے, اس کا کوئی علاج. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس میں اللہ نے کوئی برکت رکھی ہے. زیادہ نکاحوں میں, زیادہ اولاد میں یہ برکت ہے, خوشیاں ہیں اس میں. تو نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب, اللہ نے دنیا کی 2 چیزیں میری نظر میں محبوب بنائی ہیں, ایک نکاح اور ایک خوشبو. خوشبو بہت استعمال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت زیادہ خوشبو. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کی خبر خوشبو کے جھونکے سے ہوتی تھی. جیسے ہی خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہوتے ہمیں پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے. کیونکہ نفیس لوگوں کا کام ہے نا, نفیس خوشبو کا استعمال, جو صفائی ستھرائی. ہمارے نبی کو صفائی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا, تبھی تو آپ دیکھو دن میں 20 دفعہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں آپ, 20 دفعہ, صبح اٹھنے سے پہلے, رات کو سونے سے پہلے, ہر نماز کے وقت. صفائی مزاج میں بہت. کچا پیاز نہیں کھاتے کہ اس میں اسمیل آتی ہے,
بدبو سے بے انتہا نفرت. تو ہمارے نبی کا مزاج تھا بادشاہوں سے بھی اوپر کا, بہت زیادہ صفائی, بہت زیادہ صفائی. آپ نے حکم دیا غسل کرنے کا اور فرمایا کہ یہ گھٹنے جو ہے نا, گھٹنوں میں جو میل ہوتا ہے اس کو دھونے کا الگ سے حکم دیا. عرب میں تھوڑی یہ صفائی تھی بھائی, اور ایک یتیم پیغمبر ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو الگ سے صاف کیا کرو, تو جو جہاں میل زیادہ جم جاتا ہے. تو اتنی زیادہ صفائی, اور پھر اسی میں خوشبو. تو اور گھر کی حالت کیا ہے, نہ کھانے کو روٹی ہے, نہ کوئی ڈنر سیٹ ہے, نہ برتن ہے, بالکل ایسے ہی مسافروں والی زندگی. لیکن نکاح میں آپ نے کمی نہیں کی, نکاح میں کمی نہیں کی. پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ازواج کو غربت کی وجہ سے اختیار دیا نا, غربت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اختیار دیا نبی نے کہ بھئی میں تو اسی غربت میں رہوں گا, آپ رہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو مجھ سے علیحدگی لے لو. تو نبی کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی کہ ہم اسی غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں طلاق نہیں چاہیے. تو اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ نبی پہ پابندی لگاتی مزید نکاح کرنے پر, کہ جو آپ کی 9 بیویاں ہیں انہوں نے اتنی قربانی دی, اسی غربت میں قربانی دی ہے, اور اب آپ کے ساتھ رہنے پر یہ آمادہ ہیں. گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کا ساتھ چاہیے. تو اللہ نے پابندی لگائی, لا یحل لک النساء من بعد, اے نبی اب آپ کے لیے مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے, اب ان پہ سوگن نہیں آ سکتی. جب انہوں نے قربانی دی ہے تو اللہ بھی کہہ رہا ہے. آگے اللہ نے کیا پھر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے یہ پابندی نبی سے اٹھائی, مگر نبی نے نکاح کیا نہیں. اس کے بعد اللہ نے پابندی اٹھا دی. جب اللہ نے پابندی اٹھائی نا, تو حضرت عائشہ نے فرمایا ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک, یا رسول اللہ میں تو دیکھتا ہوں آپ کا رب آپ کی خواہشات کا بڑا خیال کرتا ہے, اس نے آپ کو مزید شادیوں کی دوبارہ اجازت دے دی ہے. بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات کا خیال کرتا ہے, بلکہ حضرت عائشہ کہتے ہیں ما ارا ربک, میں تو سمجھتی ہوں اللہ آپ کی خواہشات اللہ آپ کی بس خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے. حضرت عائشہ کو تو غصہ آیا تھا نا کہ مزید کی اجازت مل گئی, تو اللہ تو آپ کی خواہشات کے پیچھے ہے, در پہ ہے کہ بس آپ کی نبی کی خواہش پوری کرنی ہے, تو اجازت دو ان کو. لیکن نبی نے کی نہیں شادی پھر دوبارہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ جو ہمارے مذہب کا حصہ ہے, یہ اس میں قناعت کوئی اچھا کام آپ نہ کریں. آپ ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہو میرے خرچے بڑھ جائیں گے, پہلی بیوی کی طرف سے ری ایکشن ہوگا, پٹوں گا, بدنامی ہوگی, آپ میں تپڑ نہیں ہے تو نہ کرو بھائی. لیکن اس کو کوئی اچھا کام نہ سمجھو کہ ایک پر اکتفا کوئی ثواب کا کام ہے. اسلام میں زیادہ کرنا ثواب کا کام ہے. اس کی وجہ یہ کہ صرف آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی, ایک عورت کو ایک اچھا مرد مل جاتا ہے, زنا سے بچ جاتی ہے, ساری زندگی کا نان نفقہ. کیونکہ اسلام میں نکاح اور گوروں میں نکاح میں بڑا فرق ہے. گورا جب شادی کرتا ہے تو چائے کی پیالی بھی بیوی کو نہیں پلاتا, وہ ساری زندگی میاں بیوی خود کماتے ہیں, خود کھاتے ہیں. اسلام میں شادی کا مطلب کیا ہے, کیا آپ نے عیاشی کی نیت تھی آپ کی, بھلے کر لی, اب ساری زندگی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, اب آپ کی ہے. اس کو الگ گھر بھی دینا ہے, اس کا گیس بجلی کا بل بھی دینا ہے, اس کے بچوں کی ڈیلیوری کا خرچہ, اس کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ, اس کے بچوں کی بیماریاں کا خرچہ, اور پھر اس کے ساس سسر, جب آپ کے ساس سسر اس کے والدین آئیں گے ان سے بنا کے رکھنی ہے, صلہ رحمی ہے, ایک لمبی لسٹ ہے. تو یہ عیاشی دیکھنے میں عیاشی ہے, حقیقت میں عیاشی نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی ٹھیٹ بہت ہیں یار, آپ لوگ بہت ٹھیٹ لوگ ہیں, نہیں سمجھو. ایسے ہی چلو. ہم دو ساتھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ملاقات کے لیے آج نہیں مل سکتا, مجھے بہت ضروری کام سے اسپیڈ کے ساتھ جانا ہے. علماء میں کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو, ان اچھے کاموں کی لسٹ بتا دیں جو ضروری ہیں. آج لسٹیں بہت آ رہی ہیں یار. بھئی اچھے کام میں کہ نماز پڑھو, فرض نماز پابندی سے, رمضان کے روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, زندگی میں ایک بار حج ہے, یہ تو 4 ارکان ہیں اسلام کے. اس کے علاوہ اچھے کاموں میں کیا ہے, صدقہ خیرات کرتے رہا کرو. ہر آدمی کو چاہیے اپنی انکم میں سے چند فیصد وہ بس نکالے, فرض کر لے کہ یہ میں نے اتنے فیصد میں نے ہر مہینے صدقہ کرنا ہے, لازم کر لے. اپنے منت نہ مانے, ویسے ہی نیت کر کے لازم کر لے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے بھائی, داڑھی مت کٹاؤ یار, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تمام پیغمبروں کو داڑھی بڑھانے کا ہمیں بھی حکم دیا ہے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے, حقوق العباد ہے, اللہ کے حقوق میں یہ بھی بد نظری مت کرو, زنا مت کرو. اللہ نے اس کے لیے الٹرنیٹ ہمیں کیا راستہ دیا ہے بھائی, نکاح کا راستہ دیا ہے. وہ کرتے نہیں ہو, ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو. جو کرنے کا کام ہے وہی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا, ان سے نکاح کرو, تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو.
قوم نے کیا کہا؟ ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے. گناہ کر کر کے نا ان کی خوب فیلنگ کیا ہو گئی تھی؟ چینج. جیسے کہتے ہیں نا جو آج کل جو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے کہنا ہے بچے کی فیلنگ ہی نہیں ہے، تو بچے کی فیلنگ ہے اب نہیں ہے تو کسی نے بگاڑ دی ہے اس کی فیلنگ، تو بیمار ہے اس کا علاج کراؤ. گورے تو کہتے ہیں نا LGBTQ، اتنی لمبی پوری ABCD اسی پہ ختم ہو جائے گی کہ فیلنگ ہی نہیں ہے ہی فیلنگ شی والی ہے شی فیلنگ کون سی والی ہے؟ ہی والی ہے. پیدا کیا ہوا تھا؟ فیلنگ کیا رکھے پیدا انسان ہوا، فیلنگ کتوں والی ہے، تو مان لو گے ہم؟ کتا مان لیں گے ہم اس کو؟ ہم کہیں گے انسان ہے تو کتوں والی فیلنگ کیوں ہے، اس کا علاج کرا بھائی. گورا کہتے ہیں علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے، فیلنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ہی ہیں فیلنگ شی والی ہیں تو شی سمجھا جائے گا آپ، اگر آپ شی ہیں فیلنگ ہی والی ہیں تو ہی سمجھا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر آپ انسان ہیں فیلنگ گدے والی ہیں تو گدا سمجھ لیں گے ہم اس کو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں سمجھیں گے بھائی، خالی فیلنگ سے تھوڑی ہوتا ہے یار، تو فیلنگ ہی خراب ہو گئی ہے اس کی. تبھی میں نے کہا تھا کہ جلدی شادی کر لیا کرو نا. دیکھو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ بہت اہم بات ہے. آئنسٹائن سے میں نے ایک نیوٹن سے بہت کچھ سیکھے گا، آئنسٹائن سے بہت کچھ سیکھا ہے. سائنسدان تو اس سے کچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں اس سے. آئنسٹائن کا ایک نظریہ اضافت ہے کہ اس کائنات میں کسی بھی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن، اس کا میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے، اچھی طرح کھوپڑی شریف میں بٹھا لو. اس کائنات میں نا کسی بھی چیز کو کی حقیقت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ہم کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں اس کے اپوزٹ سے، اس کے جوڑے سے. یہ میں دیسی سٹائل میں سمجھا رہا ہوں، میں کوئی سائنسدان یا پروفیسر تو نہیں ہوں نا یونیورسٹی کا. مثال کے طور پر ہم جو کہتے ہیں یہ چیز گرم ہے، تو گرم کس کے مقابلے میں؟ ٹھنڈے کے مقابلے میں. یہ ٹھنڈی ہے تو کس کے مقابلے میں؟ گرم. ورنہ ٹھنڈ کو خود سے کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے. ہم کہتے ہیں یہ اس کا وزن 10 کلو ہے، تو یہ 10 kg ہم نے ایک یونٹ فرض کی ہوئی ہے کہ 1 kg اتنا ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے یہ کتنا ہے؟ 10 kg. ورنہ kg کیا ہے؟ خود کیا ہے وہ؟ میٹر. ہم کہتے ہیں ایک اسٹک ہے جو کسی جگہ رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں لندن میں امریکہ میں کہاں، وہ فرض کی ہوئی ہے کہ یہ 1 میٹر ہوگی. تو ہر چیز کو موومنٹ کیا ہے؟ ایک چیز تیز چل رہی ہے، ایک آہستہ چل رہی ہے، تو بھائی تیز جو چل رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں تیز کہیں گے جو اس کی نسبت آہستہ چل رہی ہے. حرکت خود کیا؟ دیکھو ہم یہاں ساکن ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے، لیکن ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. زمین تو گھوم رہی ہے تو ہم بیٹھے ہوئے کہاں سے ہیں؟ ہم بھی تو زمین کے ساتھ گھوم رہے کہ نہیں گھوم رہے؟ لیکن ہم اپنے آپ کو ساکن کہتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ کے مقابلے میں نا، میں آپ کے مقابلے میں ایک جگہ ٹکا ہوا، آپ میرے مقابلے میں ایک جگہ ٹکے ہوئے. لیکن اگر ہم دوسرے سیاروں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو ہم میں سے کوئی بھی ٹکا ہوا نہیں ہے. 1 سیکنڈ میں 6-7 کلومیٹر ہم، اب جو بات میں نے شروع کی تھی نا، تو اس کے بعد میں 14 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا ہوں. حقیقت ہے، کوئی بھی رکا ہوا نہیں ہے. تو ہم ہمیشہ ایک چیز کو دوسری چیز کے اگینسٹ سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے جو جوڑے پیدا کیے نا مرد اور عورت کے، مرد ہے عورت کے اگینسٹ، عورت ہے مرد کے اگینسٹ. اگر مرد نہ ہوتا نا تو عورت نہیں ہوتی، عورت نہ ہوتی تو مرد نہیں ہوتا. اسی وجہ سے مرد کو اپنے مرد ہونے کا احساس شادی کے بعد ہوتا ہے، جب اس کی بیوی آتی ہے کمپیئر کرتا ہے نا پھر وہ. اور عورت کو اپنے عورت ہونے کا پورا احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ کسی کی بیوی. جب جوڑا بنے گا تو مرد بنے گا نا، عورت بنے گی. تو یہ اتنی ضروری چیز ہے نکاح کرنا. اگر آپ جوان ہو گئے اور آپ نکاح نہیں کر رہے، میں حلفیہ بولتا ہوں اس بات کا پورا امکان ہے آپ کی فیلنگ چینج ہو جائے. پورا امکان ہے. کیونکہ آپ کمپیئر اپنے آپ کو، آپ کی کوئی دلہن ہی نہیں ہوتی، آپ کو جو اپنے جیسے مل رہے ہیں اور آپ غلط راہ پہ چل پڑے، تو آدمی ہوتے ہوئے بھی آپ کو عورت ہونے کا احساس ہو سکتا ہے. کوئی ہومو سیکسولیٹی کا عادی آدمی ہو، اس سے پالا پڑ گیا ہے، تو وہ تو سارا معاملہ ہی فطرت ہی برباد ہو جائے گی. تو لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی تو ہوا تھا. وہ لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو گئی ان کو، کیونکہ بیوی شادی کی نہیں انہوں نے، شادیاں دیر سے کرتے تھے. تو جب لڑکوں کی عادت ہو گئی تو ان کی فیلنگ کیا ہو گئی؟ چینج. تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے، کہ عورت میں دلچسپی تو مردوں کو ہوتی ہے نا، اور مردوں میں دلچسپی عورت کو ہوتی ہے. تو جب عورت میں عورت پنا ختم، مرد میں مرد پنا ختم، تو فیلنگ کیا ہو گئی؟ چینج. تو اس لیے میں کہتا ہوں بر وقت شادی کر لو، بالغ ہوتے ہی. اس سے آپ کو اپنے ہی ہونے کی فیلنگ کیا ہو جائیں گی؟ بولو نا، بڑھ جائیں گی. ختم ہو جائے، کہاں سے آواز ہی ختم ہو جائے. آپ کو اپنے ہی سے مراد ہی ہونے کا احساس کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا. اور لڑکی کو اپنے شی ہونے کا احساس بڑھ جائے گا. اور پھر اگر آپ نے دوسری شادی کر لی تو ہی ہونے کا احساس کیا ہو جائے گا؟ ڈبل. تیسری کر لی تو ہی ہونے کا احساس 3 گنا بڑھ جائے گا. اور اگر چوتھی بھی کر لی تو ہی آپ کو لگے گا میں ہی دنیا میں اکیلا مرد پیدا ہوا ہوں، باقی سارے کیا ہیں؟
عجیب سے ہے، اور واقعی مردانگی کا احساس بڑھتا ہے انسان، واقعی بڑھتا ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 4 شادیوں کے بعد ہم کمزور ہو جائیں گے، ہمارے تو جو ہے نا وہ نہیں ہوتے بھائی، آپ کو مردانگی کا احساس کم ہونے کے بجائے جن قوموں میں 4 شادیوں کا رواج ہے، 2 3 بیویوں کا رواج ہے، وہ 90 سال تک جوان رہتے ہیں وہ لوگ۔ آپ جا کے دیکھ لو، عربوں میں دیکھ لو، سندھ میں ایسے لوگ ہیں، بڈیروں میں عادت ان کو یعنی ان کا رواج ہے، تو وہ بھی 70 سال 80 سال۔ تو یہ فیلنگ ویلنگ جو گوروں کا تو نیچر سے بغاوت کر کے نا ان کی تو فیلنگ کی ایسی کی تیسی ہو گئی۔ اب وہ کوئی ہی ہے تو کارڈ میں شی لکھوا رہا ہے، جا کے شی ہے تو کارڈ میں کیا لکھوا رہی ہے، ہی لکھوا رہی ہے۔ جو سچی بچی کے بیچ کے تھے وہ کنفیوز ہیں، کچھ سچی بچی کے بھی بیچ کے ہوتے ہیں، وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ہمارے حقوق کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی۔ تو اسلام کا شکر ادا کرو، فطرت پہ رکھا ہے اسلام نے، انسان کا بچہ بن کے رہتا ہے۔ اچھا بھائی، بیان سنتا ہوں، مجھے آپ کے بیان سے بہت سی معلومات ملتی ہیں، میں نے آپ سے محبت اور بہت عقیدت، آج پہلی بار آپ کی مدد میں مسافہ پر نہیں رہا، ادھر آ کے مسافہ کر لو میرے بھائی، کہاں جلدی جلدی، شاباش شاباش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے، سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں، کتنی ہو گئی، سیلفی لے لو بھائی جلدی سے، سیلفی لو جلدی سے۔ ماشاءاللہ دیکھو اس صحت میں بھی جذبے رکھے ہوئے لوگوں نے، فیلنگ ہے، فیلنگ۔ اگر فیلنگ نہیں ہوتی نا، جتنی اچھی صحت ہو، سمجھتا اپنے آپ کو شی ہے، اور اگر فیلنگ ہو نا، ہاں بھائی، میں نے جب دوسری کی نا، میں بمشکل 50-55 کلو کا تھا، میں اتنا باریک، اتنا دبلا پتلا تھا میں جب میں نے دوسری کی ہے۔ اچھا پھٹے بہت ہوئے تھے، دبا کے جھگڑے ہوئے سسرال کی طرف سے اور لوگوں کی رشتہ داروں کی طرف سے، بہت خطرناک جھگڑے ہوئے تھے جو میں نے جھیلے ہیں، اللہ نے توفیق دی۔ اب ہمارے مدرسے جامع الرشید تک وہ جھگڑے پہنچ چکے تھے، ہمارے استاذ پریشان ہو گئے، یار کیا پتہ نہیں، اس وقت تو کوئی سننا پسند نہیں کرتا تھا، اب تو پھر بھی لوگ تھوڑے سے عادی ہو گئے۔ تو ہمارے استاذ نے اجلاس بلایا، مجھے بھی بٹھایا، میں بالکل باریک نہیں، ایسا بہت پتلا تھا میں اس وقت۔ تو اب بیٹھے ہوئے ہیں، استاذ بھی میرے ٹینشن میں تھے، یار ظاہر ہے جب جس ادارے میں آدمی کام کرتا ہے تو وہاں تک بھی پہنچتے ہیں نا، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، رشتہ دار تو پہنچ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کیا ہے، آپ کے مدرسے کا استاذ ہے، آپ سنبھال نہیں سکتے اپنے استاذوں کو۔ میں وہاں بیٹھا ہوں، انہوں نے بولا کہ آپ کا وزن کتنا ہے؟ اچھا بات چل رہی تھی سب کے، کوئی 70 کلو کا، کوئی 75۔ میرے جب نمبر آیا، آپ کا ویٹ کتنا ہے؟ میں نے کہا 50 کلو۔ کہہ رہے کام کم بخت 90 کلو کا کیا ہے تم نے۔ کم بخت کا لفظ تو نہیں کہا، میں بول رہا ہوں، ان کے دل کی آواز یہی تھی، کام کم بخت تم نے کتنے کلو کا کر لیا؟ 50 تھا، 55 کچھ اس سے قریب ہی تھا، کام تم نے 90 کلو کا کر لیا۔ تو فیلنگ سمجھ رہے ہو، گورے کے پاس یہ فیلنگ کیا ہو گئی ہے، ختم۔ تو اس لیے میں آپ کو حوصلہ دلا رہا ہوں، آپ کو حوصلہ۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، میں چاروں طرف سے بال برابر کٹواتا ہوں، لیکن سائڈ کی ماں بھائی بہتر بیچ کی مانگ نکالا کرو، بہتر یہی۔ مفتی صاحب میں نے سنا ہے وتر کو آخری نماز بنانا چاہیے، تو عشاء کی 17 رکعت پوری نہیں ہوں گی؟ عشاء میں 17 رکعتیں ہوتی نہیں ہیں، عشاء میں 4 فرض ہیں اور 2 سنتیں ہیں، بس یہی ہیں 2 سنتیں جن کا عشاء سے، باقی نوافل ہیں وہ۔ دوسرا حدیث میں آتا بین کلی اذانین صلاۃ، جب بھی 2 اذانیں ہو یعنی اذان اور اقامت، اس کے درمیان نماز پڑھ لیا کرو۔ تو علماء نے کہا اس حدیث کی روح سے ہمیں عشاء کی اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھ لینی چاہیے، اس حدیث کی روح سے نفل ہے، پڑھ لینی چاہیے، اچھی بات ہے۔ تو اب کتنی پڑھنی چاہیے؟ تو حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ کتنی پڑھنی چاہیے، علماء نے کہا قیاس کیا ہے کہ دیکھو فجر سے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے بھی کتنی ہیں؟ 2 ہیں۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے بھی کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ عصر سے پہلے بھی حدیث سے ثابت ہے 4 رکعتیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء کی 4 ہیں تو احتیاطاً کتنی پڑھ لو؟ 4 پڑھ لو۔ لیکن یہ کوئی یہ سنت موقدہ نہیں ہے، نہیں بھی پڑھے تو بھی ٹھیک ہے۔ سنت موقدہ جو ہے نا وہ صرف عشاء کے بعد 2 سنتیں، اس کے بعد نوافل بھی وہ تو جتنے 2 پڑھو، 4 پڑھو، 10 پڑھو، نہیں بھی پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، وہ ہر آدمی کی اپنی غریبی ہے۔ تو علماء نے کہا کم از کم 2 نفل پڑھ لو، بہتر ہے۔ تو یہ نفل کے طور پر کہہ دیا انہوں نے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ پھر وتر تو رات کی نماز ہے، وتر عشاء کے بعد اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو قضا ہو جائیں، کیونکہ وتر کے بارے میں بہت شدید وعیدیں ہیں حدیث میں، تو وتر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کا تو قول ہے کہ جو وتر کی نماز چھوڑ دے اس کی گواہی جائز نہیں ہے۔ آج کل ایسے اسکالرز بھی آئے کہہ رہے ہیں وتر، ایک آدمی نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں لوگوں نے وتر پڑھنے چھوڑ دیے، کسی نے کہا ہے کہ بس 5 نمازیں فرض ہیں اور باقی سب غریبیاں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، سنت موقدہ کی بھی ویلیو ہے اور وتر تو لازم ہے۔ کوئی بھی امام اس کا قائل نہیں ہے کہ وتر چھوڑنے کی اجازت ہو۔ ہاں الفاظ کا اختلاف ہے، کسی نے سنت موقدہ کا، کسی نے واجب کا، لیکن ضروری سب کے نزدیک ہی ہے۔ تو اب وہ اس کا عشاء سے تعلق نہیں ہے، پوری رات میں جب چاہے پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے سب سے آخر میں وتر پڑھو، لیکن ہم لوگوں کو مشورہ اس لیے دیتے ہیں جلدی پڑھنے کا کہ تہجد میں پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے، تہجد کی ہمت ہو نہ ہو تو قضا نہ ہو جائیں۔
اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ چونکہ دیر سے سوتے تھے، طالب علم تھے، تو فرماتے ہیں مجھے نبی نے وصیت کی تھی میں ہمیشہ وتر پڑھ کے سویا کروں میں، تاکہ وتر قضا نہ ہو۔ تو جس کو قضا ہونے کا ڈر ہو تو وہ پڑھ لے، پھر رات کو تہجد میں آنکھ کھلے تو اس کے بعد بھی پڑھ لے۔ تو بہتر ہے کہ وتر آخر میں پڑھیں، لیکن یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے، اگر پہلے پڑھ لیے تو اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ تو 17 رکعتیں اس طرح سے بنائی ہیں کہ 4 پہلے، پھر 2 بعد میں، اور خود عشاء کی 4، تو 4 دونی 8 اور 2 6، پھر 3 وتر۔ اچھا پھر وہ 2 نفل اور پڑھ لیتے ہیں تو 8 ہو گئے، 3 وتر کتنے ہو گئے؟ 11 12 13 بن رہی ہیں، یہ 17 تو نہیں بن رہے۔ 17 کہاں سے آ گئے؟ پھر 4 پہلے، پھر 4 فرض 8 9 10 11 12 13 14 15، ہاں پھر وتر کے بعد بھی 2 17۔ تو اس طرح سے تو یہ لازمی نہیں ہے۔ اصل جو عشاء کی رکعتیں ہیں صرف 6 رکعتیں، 4 فرض اور 2 سنت، تو ہلکی ہو گئی نا نماز بہت۔ اب بچوں کو جب 17 بتاتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ غیر مسلم نیا نیا مسلمان ہوا، آپ کے عشاء کی 17 رکعتیں، وہ کیا کہے گا؟ گیا کام سے یار، ایک عشاء ہی پڑھتا رہوں گا میں ساری زندگی۔ تو اس کو بتاؤ 4 فرض پڑھ لو اور 2 سنت مؤکدہ، اور یہ سنت مؤکدہ بھی کبھی تھکاوٹ زیادہ ہو، سفر ہو، اس میں بھی چھوڑ سکتے ہو۔ پھر صرف 4 فرض پڑھ لو اور 3 وتر پڑھ لو، وتر نہیں چھوڑ سکتے کسی قیمت پہ، سمجھتے ہو؟ تو یہ 2 سنت مؤکدہ اگر کبھی چھوڑ بھی دی جائے نا، کہ سنت مؤکدہ کا مطلب عام معمول اس کا بنانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے یا کہیں سفر کرنا ہے، نکلنا ہے، جہاز نکلنے کا خطرہ ہے، ٹرین نہیں، تو چھوڑ دو 2 سنتیں، لیکن عام معمول نہیں بنانا چاہیے اس کو۔ اچھا بھائی یہ بھی ہو گیا مفتی صاحب، رانگ وے جانا گناہ کیا؟ پیچھے ابو یا نانا بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹریفک جیم ہو اور اپنی لائن میں، بھائی رانگ وے جانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رائٹ وے پہ کم وقت جانے نہیں دے رہا ہوتا، تو پھر مجبوراً گٹر کے ڈھکن پہ سے فٹ پاتھ پہ چڑھا کے گزارنی پڑتی ہے۔ تو میں تو دیکھو رانگ تو یہ بھی ہے کہ لیفٹ سے آپ اوورٹیک کریں، یہ بھی اللیگل ہے، لیکن بیسیوں دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رائٹ سے اوورٹیک کرنے کے لیے ہارن پہ آپ انگلی رکھ کے دبا کے کھڑے ہو جاؤ گے نا، وہ نہیں ہٹے گا۔ تو ایسی صورت میں تو بس پھر اسی کے پیچھے پیچھے جاتے رہو، تو پھر رانگ ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں گناہ گورنمنٹ کو ہوگا جو قانون پر لوگوں کو چلا نہیں رہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو چلنا چاہ رہا ہے وہ بھی نہیں چل پاتا۔ اب آپ کہیں جا رہے ہو ہاسپٹل اور وہ راستہ ہی نہیں دے رہا، تو پھر لیفٹ سے ہی جاؤ گے نا آپ، تو مجبوری ہے نا، وہ ہٹ نہیں رہا۔ تو کوئی ایسا قانون تو ہے نہیں ملک میں کہ موٹر سائیکل والوں کو پولیس مجبور کرے کہ آپ نے جو فاسٹ ٹریک ہے اس پہ نہیں چلنا۔ تو سارے گدا گاڑی والا فاسٹ ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے، لینڈ کروزر والا وہ والے ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اگر گدا گاڑی وہ صحیح ٹریک پہ چلے گا تو وہ گدا گاڑی آگے وہ راستہ ہی نہیں دے رہا ہوتا، اور گدے کو ہٹنے میں ٹائم کتنا زیادہ لگے گا۔ تو بندہ کہتا ہے پھر میں نے لینڈ کروزر خریدی کیوں ہے اگر میں نے گدے کے پیچھے ہی چلنا تھا۔ مفتی صاحب میں نے سنا صدقہ صرف لوگوں کو دیتے ہیں، مسجد میں نہیں ہوتا ہے بھائی، صدقہ ہر جگہ لگ جاتا ہے۔ زکوٰۃ، فطرانہ، قسم کا کفارہ، یہ چیزیں مسجد میں نہیں دی جا سکتی۔ میری شادی ابو 19 سال میں کروا رہے ہیں اور کچھ ہوشیار کہہ رہے ہیں کہ ایسے کام مت کرو جس سے نظر لگے، اس کا کیا مطلب ہے؟ 19 سال تو بہترین عمر ہے یار، خاندانی، آس کے ابا بھی خاندانی ہے جو آپ کی شادی کرا رہے ہیں، بہترین عمر شادی کی۔ ویسے تو یہ بھی لیٹ ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے 16 سال کی جو ایج ہے نا، 16 سال کی جو ایج، اس میں جو شادی کے جذبات اور جراثیم ہوتے ہیں وہ قیامت تک دوبارہ نہیں لوٹ۔ جو 16 سال میں جذبات ہوتے ہیں نا، یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں، تو اس وقت جو شادی میں اللہ نے لذت رکھی ہے وہ کبھی بھی نہیں آتی دوبارہ، اب وہ کم ہی ہوگی، بڑھے گی۔ 16 کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، بہت سلولی ہوتا ہے لیکن ڈاؤن ہی ہوتا ہے آگے جا کے۔ اس کے بعد پھر باتیں رہ جاتی ہیں، جذبات رہ جاتے ہیں، اور بس وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دور آتا ہے، وہ جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے نا انسان کا، جو ہارمونز ہوتے ہیں جو انسان کو جوان رکھتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں، شارٹ۔ اس کے بعد اس کو شادی پہ بیان بھی برا لگتا ہے، کیا لے کے بیٹھ جاتے ہو مفتی صاحب، کیا کسے لے کے؟ تو سب سے جو پیک کی عمر ہے جو ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق وہ ہے 16 سال۔ تو اس لیے فطرت دھاندلی نہیں کرتی۔ اگر فطرت نے اس وقت سب سے زیادہ جذبات رکھے ہیں تو اسلام تو دین فطرت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کی سب سے بیسٹ عمر بھی کیا ہے۔ 15 بھی اس میں داخل ہے، 15-16، یہ دونوں 15-16 پہ زیادہ فرق نہیں ہے، یہ بہترین عمر ہے، تو یہ سب سے بہترین عمر ہے۔ کون کرتا ہے آج کل؟ ابا ہی نہیں کرنے دیں گے، ابا کے چونکہ اب وہ ٹیسٹوسٹیرون رہے نہیں ان کے پاس، تو اپنا 15-16 سال کا زمانہ ابا بھول کے بیٹھے ہوئے، اتنے بھی جراثیم نہیں رہے کہ پرانا زمانہ یاد رہ جائے، ایسا جراثیموں کا بیڑا غرق ہوا ہے۔
اس لیے ابا کو یاد نہیں ہوتا وہ زمانہ، اس لیے ابا پھر وہ میچور والی باتیں کرتے، دیکھو بیٹا ایکچولی دیکھو یہ ایج ابھی ایسی چھچوری حرکتوں کی نہیں ہے، تم اسٹیبل ہو جاؤ، دیکھو ایکچولی تم یہ اوپر بچہ کیا کیا گند میں منہ مار رہا ہوتا ہے، یہ بچہ ہی جانتا ہے، یہ ابا کو نہیں پتا ہوتا۔ اگر بچہ سمجھدار ہو نا، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، تو باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ شادی کرا دے، کوئی بات نہیں، بچہ برائیوں سے بچ جائے گا۔ ہاں اگر سمجھدار نہیں ہے اور سست ہے، کاہل ہے، تو پھر نہ کرائے، پھر میں منع کرتا ہوں۔ مساؤ ہماری دکان پر جب کاریگر نہیں ہوتا تو میرے تایا اور ابو دونوں مل کر ان کی غلطیاں بتاتے ہوئے مجھے سمجھاتے ہیں، اس کو نہیں ایسے کرنے ہیں، یہ کام صحیح نہیں کر رہا، اور کبھی کبھار سب کے سامنے ان کو اور مجھے دونوں کو سمجھاتے ہیں، تو جب وہ نہیں ہوں اور ان کی غلطیاں بتاتے ہوئے سمجھائے تو غیبت تو نہیں غیبت نہیں ہوتی ہے۔ کاریگر صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ کو سمجھانا کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے، اس کو یوں سمجھاؤ، تو یہ غیبت تھوڑی ہے، تو ضرورت ہے بھائی، کیا نہیں سمجھائے کیا؟ مفتی طارق مسعود صاحب، میری شادی ہے کچھ مہینوں میں انشاءاللہ، آپ کے بیانات کا اثر ہے، اور میری عمر 19 سال ہے، اور آپ نکاح پڑھائیں گے، کیا طریقہ ہوگا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ یہاں ولید کا نمبر لکھا ہوا ہے، اس کو فون کرو، اگر میں اویلیبل ہوا، سفر نہ ہوا تو پڑھا دوں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ کندھے سے کندھا ملانا جماعت میں لازم ہے، جبکہ برابر والا سائیڈ میں ہو جائے تو برابر والے کھینچ کے اپنے ساتھ ملاؤ۔ ہاں یہ حدیث میں حکم ہے اس کا۔ میں وہی ہوں جو پچھلے اتوار کا ہے، میرا نام شہزاد، میں آپ سے خلا کے بارے میں فتوے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے مجھے کہا تھا سوال جمع کرانے کا، بھائی آپ کو جب میں نے سوال جمع کرانے کا کہا تھا میرے بھائی آپ کروا دیں جمع، یہ بہت لمبا سوال ہے، میں پڑھوں گا تو پرسنل مسئلہ ہے کسی کا، تو سب کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو سوال آپ یہاں جمع کرا دیں دارالفتہ میں نا جو ہمارا، تو میں اس کو پورا تفصیل سے پڑھ کے جواب لکھ دوں گا انشاءاللہ۔ یہ سوال بھی اسی کے ساتھ جمع کرا دیں بے شک۔ مسئلہ درپیش یہ ہے کہ میرے کو ایک بندہ ملا ہے، تیرے کو ایک بندہ ملا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 2 لاکھ لگاؤ، ماہانہ 25 دوں گا، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی نہیں دے گا۔ بندے ایسے ہر ایک کو ملتے ہیں جو ہمیں اتنے پیسے دے دو، اتنے دوں گا، کوئی بھی نہیں دیتا، دماغ میں رکھنا۔ تو میں نے علماء کے بیانات سن کر پینٹ پہننا چھوڑ دی، میرے گھر والے اور بیگم کہتے ہیں کہ پہنا کرو، گناہ تھوڑی ہے، جائز ہے، بہتر ہے کہ نہ پہنے، اپنے قومی لباس کو جو مسلمانوں کا ڈھیلا ڈھالا لباس ہے اس کو ترجیح دیں، بیگم کے سامنے پہن لیا کریں کبھی کبھار، بیگم تھوڑا ہینڈسم سمجھے گی، آپ کو اسمارٹ سمجھے گی۔ میں نے جب مخلوط ماحول اور پردے کی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تم مولوی اب تک تنگ نظر ہی کیوں نہ ہو، اس سے آگے بھی اور بھی ہیں۔ جی ہاں، ہم ایسے انگریزوں کی طرح براڈ مائنڈیڈ نہیں ہیں، یہ تو پردے اور اس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تنگ نظر ہو، تو گوروں نے یہی تنگ نظری ختم کرتے کرتے باپ لیس سوسائٹی بنا دی ہے۔ یورپ میں یہی تحریکیں ہوئی تھی کہ تنگ نظری ترقی کرنی ہے، حالانکہ پردے کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اگر وہ کہ لڑکی پردہ کر کے یونیورسٹی چلی جاتی ہے تو کیا نہیں پڑھ سکتی؟ وہ کان تو کھلے ہوئے ہوتے، کانوں سے آواز تو آ رہی ہوتی ہے، وائٹ بورڈ بھی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ، اور گھر آ کے اسٹڈی کر لے گی آرام سے، یا لڑکا بھی نظر کی حفاظت کر کے پڑھ لے، زیادہ اچھا پڑھے گا۔ تو گورے سے وہ چیز جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ تو لے نہیں رہے، وہ تو یونیورسٹیوں میں جو ہمارا حال ہے سب کو پتا ہے، جو چیز نہیں لینی چاہیے وہ لے رہے ہیں۔ تو گوروں میں بھی یہی ہوا، یہ دقیانوسی پردہ، اس کا پھر ہر اگلی نسل پہلے سے زیادہ بےہودہ تھی، کیونکہ جب آپ ایک بیریئر ختم کر دیتے ہیں نا حیا کا، تو تھوڑی سی حیا رہتی ہے، اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے، اس سے اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے۔ اب گورا ایک ایسے اسٹیپ پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ میں نے یورپ میں وہ گلیاں دیکھی ہیں، ایک دفعہ ہم گزرتے ہوئے جا رہے تھے تو عجیب ہی ماحول تھا، میں نے حیران ہو گئی یہ کیا ہے، لڑکے ہی لڑکے، لڑکی لڑکے، ہم نے کہا یہ کیا اجتماع ہو رہا ہے؟ پتہ چلا یہ سارے گیوں کی وہ ہے، ایسا لگ رہا تھا اللہ کا کہیں عذاب نہ آ جائے۔ ہم نے کہا بھائی اسپیڈ پکڑو یہاں سے، تو سارے مرد ہی مرد۔ تو کیا یہ حیا ختم ہوتے ہوتے وہ اب ان کو سمجھاؤ نا، یہ لڑکا لڑکے سے کیوں کہہ رہے ہیں یار یہ تمہاری گھٹیا سوچ ختم، وہ ہمیں یہ کہیں گے گھٹیا سوچ ختم نہیں ہوگی۔ کتنا گندا منظر ہے یار، آپ خود اندازہ لگاؤ۔ تو داڑھی والے داڑیاں بھی رکھی ہوئی انہوں نے، وہ تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے اللہ کے عذاب سے کہ ایسی چیزوں تو بیان میں بھی نہیں کہنی چاہیے، منہ سے نکل گئی بس میرے۔ تو داڑھی والا آدمی ہے اور وہ شی بنا ہوا ہے، سمجھ رہے ہو کہ گھننی آئے گی یار، کوئی لیول ہے تمہارا یار۔ تو یہ ہو گیا ان کا براڈ مائنڈیڈ بن کے، اور پھر وہ جو زنا ولد زنا بچے، تو فیملی سسٹم ختم، اور ابا مارکیٹ سے شارٹ، براڈ مائنڈیڈ۔ ہمارے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے، آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بندہ آیا، آپ نے کہا آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے باپ ہے ہی نہیں۔ آپ دھکے دے کے گھر سے نکالو گے یار، کوئی انسان کا بچہ تو کیسے منہ اٹھا کے آ گیا؟ ایسا کرو گے نا یار، تمہارے والد کون ہے؟ کہنا میں میرے والد، ہم لوگ کیا والد نہیں ہوتے، آپ سمجھو کہ شاید انتقال کر گئے ہیں، امریکہ گئے ہوئے ہیں، تو بیٹا کوئی بات نہیں، فون پہ بات کراؤ، نہیں انکل ہم پتہ نہیں کون ہے میرے ابا،
کیونکہ یہ گٹیا سوچ، وہ یہی بات کرے گا جو پرچے میں لکھے، نہیں یہ تم لوگ کے، میں اتنے تم لوگ کے دماغ ہیں، ابا کیا میں ہوں آپ کے سامنے دیکھو۔ تو گوروں کے ایسا ہی ہے، گورا جب آتا ہے نا کہ رشتہ لینے کے لیے، وہ تو آتا ہی نہیں ہے نا، ان کو تو یہ سیٹ اپ ہی ختم ہو، تو کہتے ہیں گھٹیا پن ہے، رشتہ لینے جا رہے ہیں، مٹھائی کے ڈبے سب کیا فضول قسم کی چیزیں ہیں، تو اس کو دقیانوسی سمجھتے ہیں۔ تو ان سے جب وہ آئے گا آپ کے یہاں تو آپ ان سے پوچھیں گے تمہارے ابا ہیں؟ تو کہنے ہم لوگ کیا نہیں ہوتے، کسی کے یہاں ہوتے بھی ہیں، کسی گوروں میں بہت سو کے ہوتے بھی ہیں، وہ دقیانوس سمجھے جاتے ہیں جن کے یہاں ہوتے ہیں، جن کے یہاں نہیں ہوتے وہ براڈ مائنڈڈ ہیں، وہ ہے جو انسانیت کے اصل مسائل پہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو یہ براڈ مائنڈڈ جو کہتے ہیں نا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، تو مولوی ہے جس کی وجہ سے تمہاری بریکیں ہیں تھوڑی سی، اگر یہ مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے نا تو ابا مارکیٹ سے کیا ہوگا، شارٹ ہوگا، اور جن کے ابا ہیں ان کا ٹھکانہ اولڈ ہاؤس ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھنا، کیونکہ یہ تو مولوی تمہیں بتا رہا ہے باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرو، مولوی سوسائٹی سے گیا تو باپ کے قدموں قدم تو گئے، اولڈ ہاؤس ہے اس کا ٹھکانہ باپ کا۔ اچھا بھائی بہت یار مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے نا۔ ایئر ہوسٹس کے ساتھ تصویر لی، آپ اس کی جتنی بھی تعویلات پیش کریں غلط ہے، یہ عمل کھلے عام اس خاتون نے لی ہے، میں نے نہیں لی ہے۔ کسی بھی خاتون کے ساتھ بند کمرے میں تنہائی حرام اور ناجائز ہے۔ اوپنلی اگر کوئی خاتون آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اس سے مصافحہ کرنا بلا حائل یا بند کمرے میں اس سے ملنا یہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون آپ بیٹھے میں کھلے مجمع میں آپ سے آ کے ملتی ہے تو اس میں اس کو تو گناہ ملے گا کہ وہ بے پردہ ہو کے کیوں آئی ہے، اس کو تو گناہ ملے گا۔ تو مرد کے لیے اس میں کوئی ناجائز حرام والی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی بدگمانی کا موقع بھی نہیں ہے نا، یا تو میں کہیں اندر کہیں چپکے سے جا کے اس سے مل رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں آپ کی کیا لگتی ہے۔ تو بند کمرے میں بدگمانی کا موقع ہوتا ہے، کھلے عام جب کوئی مل رہا ہے تو بدگمانی کا موقع، کیونکہ کسی نے کوئی برائی کرنی ہوتی تو اوپنلی تھوڑی ملتا ہے اس سے۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار بہت اونچا رکھیں، معیار آپ اونچا رکھیں، تو دیکھو یہ ہمارے علماء ایک مثال دیتے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے، لیکن اس کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ کو اس کو سیلفی نہیں دینی چاہیے تھی،